بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ چین کی طرف سے بھارت کے اپنے کمانڈرز کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ضرورت پڑنے پر ہر طرح کا اسلحہ استعمال کرنے اور فری ہینڈ دینے کو چین میں بڑے غصے کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت چین کو غیر مسلح لڑائی میں نہیں ہرا سکتا تو بھول جائیں کہ وہ ماڈرن اسلحے سے چین کا کچھ بھی بگاڑ سکے گا۔ بھارت میں کچھ احمق تجزیہ نگار اس بھول میں ہے کہ وہ چین سے 1962 کا بدلہ لے لیں گے، مگر انہیں اصل صورتحال کا بالکل بھی علم نہیں۔ 1962 میں چین اور بھارت کی جی ڈی پی میں 19-20 کا فرق تھا، مگر آج اتنی بڑی فرق آ چکا ہے کہ اس وقت چین اور بھارت کی اکانومی میں تقریباً 5 گنا بڑی ہے چین کی اکانومی، اور بھارت کی جو اندرونی رپورٹ کے مطابق بھارت کی فوج کے پاس 12 دن سے زیادہ لڑنے کے لیے نہ تو صلاحیت ہے، نہ ہی اسلحہ اور نہ ہی لاجسٹک سپلائیز۔ اگر بھارت نے چین کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک انڈے کا پتھر کو ٹکر مارنے کے بعد حشر ہوتا ہے، اور بھارت کے حصے میں 1962 سے زیادہ ذلت آئے گی اگر بھارت نے اپنی جنونی کیفیت کو کنٹرول نہ کیا۔ یہ کہہ رہے چینی ماہرین کہہ رہے ہیں سارا کچھ، اور چین کے مطابق مودی کو اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ وہ چین کے سامنے بے بس ہے۔ وہ صرف اپنے ملک کے جو قوم پرست لوگ ہیں اور سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو دکھانے اور قوم کو تسلی کے لیے سخت باتیں کر رہے ہیں، اور ٹینشن کو کم کرنے کے لیے لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مودی کو پتہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ مزید لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ صرف ملٹری پاور بلکہ چین کا پوری دنیا میں بھارت کے مقابلے میں اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے وہ بیک ڈور پر چین کے ساتھ ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بھارتی قوم پرستوں کے دباؤ میں اپنے دیگر ہمسایوں کے ساتھ تو پھڈا کر سکتا ہے، مگر بات جب چین کی ہو تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت چین کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ تو کرتا رہتا ہے، کبھی بھی اس نے فل آپریشن کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ اگر لڑائی شروع ہوتی ہے تو چین کو ملٹری انڈسٹری اور ٹرانسپورٹیشن کے لامحدود ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے، جس کی وجہ سے مدد سے چینی فوج دنوں کے اندر صورتحال کو اپنی فیور میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے یہ چیز کر کے دکھا دی تھی کہ انہوں نے 4-5 دن کا سفر 4-5 گھنٹوں کے اندر پوری ملٹری آپریشن کیا، اور پوری ایک یونٹ اٹھا کے ووہان سے لا کے انڈیا کے بارڈر کے اوپر کھڑی کر دی۔ جب بھارت نے اپنا اسلحہ کئی ممالک سے خریدا ہوا ہے جو آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے وہ، اور اس کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے کہ جی ایک جہاز انہوں نے روس سے لیا ہے تو دوسری چیز انہوں نے امریکہ سے لیا ہے تو تیسری چیز انہوں نے کسی اور سے لی ہے، اور نہ وہ اپنے غیر تربیت یافتہ سپاہیوں کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ٹریننگ کے دوران ڈاک یارڈ میں کھڑی ہوئی اپنی سب میرین کو تباہ کر دیتے ہیں اور ایک فرینڈلی ہیلی کاپٹر کو گرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت کو چین کے ساتھ جنگ میں دھکیلنے کے لیے عجیب و غریب سٹڈیز کا سہارا لے کر بھارت میں جنگی جنون پیدا کیا جا رہا ہے۔ سینٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی کے مطابق بیجنگ کا دفاعی بجٹ دہلی کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے، اور پی ایل اے ہندوستان کی مسلح افواج پر کمانڈنگ اور تعداد کے حوالے سے فوقیت رکھتی ہے۔ 1.6 ملین فوج کے ساتھ پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز دنیا کی سب سے بڑی فوج ہیں، جبکہ ہندوستانی فوج تقریباً 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ فوجیوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ اگر بات نیوکلیئر کی جائے تو چین کے 104 میزائل پورے بھارت اور بھارت کے کچھ حصوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ چینی ایٹمی قوتیں زمینی اور سمندر پر مبنی بیلسٹک میزائلوں اور ہوائی جہازوں پر مشتمل ہیں جو ایٹمی بمبار بن کر سامنے آ سکتی ہیں۔ ہندوستان کی میزائل افواج کا زیادہ تر حصہ چین کے مقابلے میں پاکستان کے قریب واقع ہے۔ لگ بھگ 10 اگنی 3 لانچر جو ہے نا پورے چینی سرزمین تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ 8 اگنی 2 لانچر جو ہے نا چین کے کئی حصوں تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ریسرچ کا کہنا ہے۔ ریسرچ کے مطابق بھارت سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے پاس اپنے ہتھیاروں کو خفیہ رکھنے کا نظام بھی موجود ہے، اور بھارت اور چین کی 3500 لمبی سرحد پر بھارت کے 2,25,000 فوجی تعینات ہیں، جبکہ CNAS کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجی چینی فوجیوں سے زیادہ سخت جان ہے، جو 1962 کی جنگ کے بعد کارگل سمیت اپنے ملک میں کئی مسلح جدوجہد کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور مغربی فوجیں جو بھارت کے ساتھ ایکسرسائز میں حصہ لیتی ہیں انہوں نے ان کی صلاحیتوں اور کریٹیوٹی کی جو ہے نا تعریف کی ہے۔
تاہم PLA کا آخری تنازع 1979 میں ویتنام کے کمبوڈیا پر حملے کے سبب پیدا ہوا تھا، جہاں چین کو سخت جان ویتنامی فوجیوں کے ساتھ بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے، اور وہاں پہ میں نے پچھلے دنوں ایک گائیڈ کا جو ہے نا پورا وہ پڑھ رہا تھا ڈیٹیل، اس نے کہا جی 1962 میں یہ مجھے دولت بیگ اولدائی لے گئے فوجی ایز اے گائیڈ، اور میں وہاں پہ سویا ہوا تھا اور یہ مجھے سوتے ہوئے کو چھوڑ کے بھاگ آئے کہ کہیں چینی فوجیوں کا حملہ نہ ہو جائے، اور رستے میں ایک جگہ پہ بلاکیج آئی تو انہوں نے اپنی تمام گاڑیاں، فوجی ساز و سامان چھوڑ کے یہ نکل گئے، اور جو ہے نا اس کے بعد وہاں پہ جا کے لکھ دیا انہوں نے کہ جی وہاں پہ اٹیک ہو گیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تھا۔ کیا تھا، میں وہاں پہ تقریباً پتہ نہیں کتنے ہفتے وہاں پہ میں رہا، وہاں پہ کھانے پینے کا سامان تھا، تمام سہولیات تھی، لیکن پھر بھی میں دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ چینی فوجی آ کے مجھے یرغمال بنا دیں، جبکہ چینی فوجی وہاں پر نہیں آئے تھے۔ یہ ہے بہادری جو ہے نا انڈین آرمی کی۔ انڈیا نے حال ہی میں اپاچی، اور یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ انڈیا نے حال ہی میں اپاچی اور چنوک روٹری ونگز ہیلی کاپٹر اور C-130 اور C-170 خریدے ہیں، جو بھارت کی فائر پاور میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے چین کے بہترین انفراسٹرکچر اور تیز ترین ریل سسٹم کا بھی ذکر کیا ہے، جو چین کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے، جبکہ CNAS نے جو ہے نا بھارت کی بحریہ کو ایک قابل اور متوازن سمندری قوت قرار دیا ہے۔ یہ مروانے والا کام کر رہے ہیں ریسرچر جو ہے نا ان کو، جن کے پاس 137 شپس اور سب میرین اور 291 ایئر کرافٹس ہیں، اور اس کی کمان میں آتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں بھارتی نیوی 1 کے مقابلے میں 5 کی عددی برتری جو ہے نا پاکستان کے خلاف رکھتی ہے، اور بحرہ ہند میں سے لکشادیپ، انڈمان اور ساتھ میں نکوبار آئس لینڈ پر کمانڈنگ برتری حاصل ہے۔ تاہم بحرہ ہند میں اپنے تسلط کے لیے بھارت کو چین سے سخت مقابلہ درپیش ہے۔ بیسیکلی یہ بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت چین جتنے ایڈوانسڈ ملٹری ویپنز لا چکا ہے یہ بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے بھارت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے جو ہے نا ڈیفنس منسٹر بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی رشیا، کبھی جو ہے نا امریکہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں F-21 دے دیں، کبھی ان سے کہہ رہے ہیں ہمیں MiG دے دیں، کبھی ان سے کہہ رہے ہیں S-400 دے دیں، جبکہ چین جو ہے نا جگہ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سری لنکا میں ہیبن ٹوٹا پورٹ، یہاں پہ گوادر کا بھی انہوں نے ذکر کیا ریسرچرز نے کہ جی یہ یہاں پہ گوادر میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملیکا جو ہے نا اسٹریٹ کے مغرب میں چین کی بڑھتی ہوئی بحری طاقت چین کی پوزیشن کو بہت مضبوط کر رہی ہے، اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر انہوں نے ملٹیپل آرٹیفیشل آؤٹ پوسٹ کی تعمیر کی ہے، یہاں پہ بھی چین کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ CNAS کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستانی بحریہ کو بنیادی ڈھانچے میں جدت لانے کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں اتنی تعریفیں کرنے کے بعد کہتے ہیں جی ان کو ضرورت لانے کی ضرورت ہے، جی ان کا بجٹ کم ہے، اور ساتھ میں بجٹ بھی بتا رہے ہیں کہ جی ہندوستانی بحریہ کا جو حالیہ برسوں کے دوران بجٹ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے، جو 2010 حالیہ کہہ رہے ہیں اور 10 سال پرانا بتا رہے ہیں کہ اوسطاً جو ہے نا 2000 کے اندر ان کا ٹوٹل جو ان کا ڈیفنس بجٹ تھا اس کا 15 سے 16% تھا، جبکہ جو بعد میں 2018-19 کے اندر 12% رہ گیا۔ اس طرح انہوں نے ایئر فورس کے 271 جہازوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اڑتے ہوئے تابوت کیسے بھارت کی ذلت کا سبب بنتے رہے ہیں، اور اسے وہ اکثر ایک چائے کی پیالی کے بدلے میں کھو دیتے ہیں۔ رپورٹ میں بھارت کے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا بھی بہت ذکر کیا گیا ہے، اور اسے بھارت کے لیے ایک ایڈوانٹیج قرار دیا گیا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چین نے حال ہی میں بھارت کی سرحد کے ساتھ PSL-191 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم جو ہے نا تعینات کیے ہیں، اور وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ کسی بھی لمحے بھارت کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بے بس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی 2025 کے اندر اس کو یہ سسٹم ملے گا، اور اس کے اندر ایک گاڑی ہوتی ہے، اس گاڑی کے اندر 4 راکٹ ہوتے ہیں، ایک ریجمنٹ کے اندر جو ہے نا 2 بیٹری ہوتی ہیں، ہر بیٹری کے اندر 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد 4 ان کے اندر میزائل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً 64 ایک ریجمنٹ جو ہے وہ 64 میزائل فائر کر سکتی ہے، لیکن کسی بھی ایک چیز کو روکنے کے لیے اس کو 2 سے 3 میزائل فائر کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک ریجمنٹ ہے تو وہ میکسیمم 35 سے 36 جو ہے نا راکٹس کو یا دوسری چیزوں کو جو ہے نا جہازوں کو یا کسی کو بھی روک سکتے ہیں۔ ادھر جو ہے نا انڈیا نے، چائنا نے سینکڑوں گاڑیاں لگا دی، ایک جو ہے نا 18 راکٹ لانچ کر سکتی ہے، اور وہ کسی بھی وقت کشمیر کی سپلائی لائن کو بھارت کے لیے کاٹ سکتے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں بھارتی ایئر فورس کو
چینی ایئر فورس پر برتری دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چین کے پاس بھارت کے مقابلے میں کم جہاز ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارت کبھی امریکہ سے F-21 تو کبھی روس سے MiG-29 اور Su-30 MKI لینے کے لیے دوڑیں لگا رہا ہے، اور اس کے پاس چین تو کیا پاکستان سے بھی فضائی مقابلے کی سکت نہیں ہے، جس کی حالیہ اگزامپل ہم نے کچھ عرصے پہلے ہی دیکھی ہے اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کتنے قابل ہیں یہ۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شور شرابہ مچ رہا ہے اور امریکہ، چین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انڈیا کی تو اوقات ہی نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ بھڑکا رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے سب کچھ ہمارا راستہ روکنے کے لیے، لیکن ہم امریکہ کو یہاں پہ بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں رضاکاروں اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔